بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو خبر واحد کی حجیت پر تھی اور گزشتہ اسباق میں جو ہے آیہ نبا کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور اسی طرح قرآنی آیات میں سے صاحب کتاب ایک دوسری آیہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ الثانیۃ آیۃ النفر۔ یہ آیہ نفر جو ہے کہتے ہیں من الآیات التی استدل بها علی حجیت خبر الواحد، وہ آیات جن کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا گیا ہے، آیہ نفر ہم ہست۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے، قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ فرماتے ہیں کہ ہر فرقے یا گروہ میں سے ایک طائفہ کیوں نہیں ہجرت کرتا یا جاتا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں جو ہے وہ تفقہ کریں اور دینی احکامات سیکھیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب یہ واپس اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، انذار کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید وہ قوم جو ہے وہ ڈریں۔ تو اس آیہ کریمہ میں بعد میں بھی صاحب کتاب اشارہ فرمائیں گے، اصل استدلال جو حجیت خبر واحد پر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو ارشاد ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو ہم اپنی قوم کو انذار کریں، ڈرائیں۔ تو جب خدا کہتا ہے کہ ان کے لیے انذار ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ انذار کریں تو ان کی بات قبول بھی کی جائے۔ تو ان کی بات کو قبول کرنا یہ درواقع حجیت خبر واحد ہی پر دلالت کرتا ہے کہ جب کوئی واپس آئے اور ہمیں ڈرائے اور مثلا ہمیں احکام فقہی کے بارے میں اور دین کے بارے میں بتائے تو ہمیں اس کی بات قبول کرنی چاہیے، اور یہی جو ہے وہ حجیت خبر واحد ہے۔ اسی طریقے سے قرآنی آیات میں سے تیسری آیت جو کہ حجیت خبر واحد پر ہے، الثالثۃ آیۃ ان الذین یکتمون کے نیچے جو ہے اس کی پوری آیت ہے، قولہ سبحانہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ بتحقیق وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو، ان بینات اور ہدایت کو جس کو ہم نے نازل کیا، اس کے بعد کہ ہم نے اس ما انزلنا کو جو ہے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، یہ ایسے لوگ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ایسے کتمان کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یہ کتمان جب ان پر حرام ہے، کیونکہ یہ مذمت کی جا رہی ہے کہ بھئی جو کتمان کرے گا اس پر لعنت ہے۔ جب کتمان حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اظہار ان کے لیے ضروری ہے، اور جب وہ اظہار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اظہار کرتے ہیں تو ان کو قبول بھی کرنا چاہیے، وگرنہ کیا فائدہ کہ ان کو کہا جائے آپ اظہار کریں اور پھر سننے والوں کو کہا جائے کہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے تم ان کی باتوں کو قبول کرو۔ تو یہ درست نہیں ہے، جب ان کے لیے اظہار ضروری ہے تو سننے والوں کے لیے قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو وہ آیات ہیں جن پر
استدلال کیا گیا ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے۔ اور اسی طرح چوتھی آیہ جو ہے الرابعۃ آیۃ فاسألوا اہل الذکر، کہ قرآن مجید میں ارشاد قولہ عز شأنہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو اور پوچھو۔ اب صاحب کتاب نے چونکہ یہ تینوں آیتیں جو ہیں ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے استدلال کرنے کا، تو تینوں کو اکٹھا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ کس طرح دلالت کرتی ہیں کہ بتقریب ان الانذار فی آیت نفر، وہ جو پہلی آیت تھی آیت نفر کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، اس میں آیت نفر میں انذار ضرور تھا کیونکہ وہاں کیا ارشاد ہوا تھا لینذروا قوما، والبیان وعدم الکتمان فی آیت الکتمان، اور فرماتے ہیں کہ یہ آیہ نفر میں انذار تھا اور آیہ یہ کتمان میں جو ہے وہ بیان کرنا اور نہ چھپانا ضروری ہے۔ والسؤال فی آیت الذکر، اور اسی آیہ میں جو فاسألو ہے کہ بھئی تم پوچھو سوال کرو، تو ان تینوں آیتوں میں جو ہے یہاں انذار ہے، یہاں بیان ہے، یہاں سوال کرنا ہے، تو اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ یستلزم وجوب الاخذ من المنذرین، اب جب آ کے وہ انذار کریں، منذرین جب آتے ہیں تو منذرین کی بات کو لینا اور اخذ کرنا واجب ہے، وگرنہ پھر انذار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم انذار کرو تو جو سامنے ہیں ان پہ ضروری ہے کہ وہ اس کی بات کو قبول کریں، وگرنہ انذار کرنے کا کیا فائدہ۔ اور اسی طریقے سے وَمِنَ الْمُبَيِّنِينَ، جو بیان کر رہے ہیں، جس طرح وہاں تھا کہ کتمان نہ کرو، اور جو کتمان کرتے ہیں ان پر لعنت ہے، یعنی کتمان نہ کریں یعنی بیان کریں، اور جو مبینین ہوتے ہیں جب بیان کرتے ہیں تو ان کی بات کو قبول کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ اس آیے میں ہے کہ بھئی اہل ذکر سے پوچھو، تو ظاہری بات ہے کہ جب اہل ذکر جس چیز کا جواب دیں گے تو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے، وگرنہ پھر پوچھنے کا اور سوال کرنے کا کیا فائدہ۔ ووجوب القبول من اہل ذکر، کہ اہل ذکر سے قبول کرنا ان کی بات کو واجب ہے، اور یہی جو ہے وہ حجیت خبر واحد والی بات ہو جائے گی۔ اب چونکہ یہ تقریباً 3 آیت کا استدلال ایک ہی طریقے کا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں پر سب کے جو استدلال ایک ذکر کیے۔ اب اس کے بعد الخامسۃ، جو 5ویں آیہ ہے، آیت قل اذن خیر، یہ ارشاد گرامی ہے قولہ تعالی ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے وہ لوگ جو نبی کو اذیت کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اذن ہے، یعنی ہر بات پر جو ہے وہ کان دیتا ہے، جو اس کو کہتا ہے قبول کر لیتا ہے۔ تو خدا فرماتے ہیں قل، کہہ دو اذن خیر لکم، یہ اذن خیر ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ، یہ پیغمبر جو ہے، نبی جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی جو ہے وہ بات کی تصدیق کرتا ہے، کہ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں بتقریب ان ایمان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ للمؤمنین، کیونکہ یؤمن للمؤمنین ہے، اللہ پر ایمان لانا وہ تو واضح سی بات ہے، لیکن یہ کہ نبی کا مومنین کے لیے ایمان لانا، اس سے مراد یعنی انما ہوا تصدیقہ لہم، یعنی پیغمبر جو وہ بات کرتے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں، وقبول قولہم، اور جو بات کرتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، یہ ایمان للمومنین سے مراد ہے۔ اب جب پیغمبر ان کی بات کو قبول کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں تو فلا بد ان یکون قولہم حجتاً، بھئی جب پیغمبر تصدیق کرتے ہیں تو جب پیغمبر کوئی ایسی ویسی بات کو تو تصدیق نہیں کریں گے، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مومنین کا قول جو ہے وہ حجت اور
واجب الاتباع ہے، تبھی تو پیغمبر بھی ان کی تصدیق کر رہے ہیں اور ان کی بات کو مان رہے ہیں۔ تو پہلی آیت سے ہٹ کر یہ جو ابھی 4 آیات ذکر ہوئیں جن کے ذریعے سے استدلال قائم کیا گیا تھا کہ حجیت خبر واحد پر، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ آیات اب ہم تب اس کو قبول کریں گے اس استدلال کو کہ ایک شرط ہے والاستدلال بهذه الآیات الاربع متوقف على ان كل منهما مطلق۔ کہتے ہیں استدلال ان 4 آیتوں کے ذریعے متوقف ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ مطلق ہو، یشمل قبول قول الواحد والاکثر، یعنی خبر واحد میں پھر شامل ہو کہ وہ خبر واحد میں جو ہے وہ ایک شخص کا قول ہو یا اکثر کا ہو، لیکن وہ حد تواتر تک نہ پہنچے، یعنی خبر متواتر کے زمرے میں نہ چلی جائے، لیکن اکثر ہیں، ایک سے زیادہ ہیں دونوں، کیونکہ ہماری مدعا بھی خبر واحد میں یہی ہے کہ خبر واحد جو ہے اس میں دونوں کو شامل کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک شخص ہو چاہے وہ ایک سے زیادہ ہوں، لیکن حد متواتر تک نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 4 آیات ہیں ان کے ذریعے سے استدلال قبول کرنا حجیت خبر واحد پر یہ متوقف ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آیات مطلقہ ہیں اور واحد اور اکثر دونوں کو شامل ہوتی ہیں، لیکن وَلَكِنَّهُ مَرْدُودٌ، لیکن اس کا یہ مطلق ہونا یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ بِأَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ كُلِّهَا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَنَحْوِهِ، کیونکہ ان آیات میں جتنے بھی الفاظ ذکر ہوئے ہیں، مثلا لِيُنذِرُوا تاکہ وہ ڈرائیں، یا اسی طرح وہ جو کتمان کرتے تھے، یا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تم اہل ذکر سے پوچھو، یا وہ جو پیغمبر کو اذیت کرتے ہیں اور وہ اذن خیر ہے مومنین کے لیے، تو یہ سارے صیغے جمع کے ہیں، تو لہٰذا یہاں ہم اطلاق نہیں لے سکتے، یعنی استدلال جو ہے وہ تب ٹھیک تھا جب ہم کہتے بھئی مطلق ہو اور واحد اور اکثر خبر واحد میں دونوں کو شامل ہو، چاہے وہ خبر واحد ایک راوی کے ذریعے ہو یا اکثر کے ذریعے ہو، لیکن آیات میں جو ہے وہ اطلاق تو ہے نہیں بلکہ صیغہ جمع ہے، وَنَحْوِهِ، اسی طریقے سے جس طرح فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر جو ہے وہ بھی جمع کی طرح ہی ہے، تو لہٰذا ہم ان استدلال کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ استدلال کے لیے اطلاق چاہیے اور ان آیات میں جو ہے وہ اطلاق نہیں ہے، لہذا اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَا ظُهُورَ فِيهَا فِي قبول خبر الواحد، لہذا یہ آیات جو ہیں وہ خبر واحد کے قبول کرنے میں ظہور نہیں رکھتی، وَلَيْسَتْ هِيَ بِصَدَدِ بَيَانِ قبول خبر العدل الواحد، بلکہ یہ جو 4 آیات ہیں اصلاً یہ خبر واحد جو کہ عادل ہو اس کی بات کو قبول کرنے کے سلسلے میں یہ وارد نہیں ہوئی ہیں، جو کہ ہمارا مدعا تھا وہ یہ تھا کہ خبر واحد عادل اس کے ضمن میں ہو، لیکن یہاں چونکہ صیغہ جمع ہے لہٰذا ہم اس کے تحت کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے خبر واحد عادل کے قبول خبر کے سلسلے میں جو ہے یہ روایات یہ آیات جو ہے وارد نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اول اکثر یا مثلا جو ہے خبر واحد ہو یا اکثر ہو کہ حتی یکتفا فی ذالک بالاطلاق، کہ ہم یہ مثلا ثابت کریں کہ بھئی یہ جو آیات ہیں وہ خبر واحد عادل ہو، ایک شخص ہو یا اکثر ہو، ان کے سلسلے میں وارد ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم در نتیجے ہم یہ کہیں کہ اطلاق کے ذریعے اکتفا کی جائے۔ اصلاً صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مدعا اور معنی حنفی سے اصلاً خارج ہیں یہ آیات، تو کس لیے ہیں پھر یہ آیات اگر یہ خبر واحد کی حجیت کو ثابت نہیں کرتی تو پھر کس چیز میں؟ کہتے ہیں بل ہے بصدد بیان جہات اخرى، بلکہ یہ
آیات جو ہیں وہ ایک دوسری مقام بیان میں ہیں، یعنی خبر واحد کو قبول کرنے کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسری جہاد کے بارے میں ہیں، اور ہماری مدعا تب ثابت ہوتی جب یہ خبر واحد کے قبول کرنے کے بارے میں ہوتی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہات اخری جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں مثلا وَلَوْ قُلْنَا بِكِفَایَةِ إِطْلَاقِ هَذِهِ الْآيَاتِ لَكَانَ عِنْدَنَا مِنْ قَبِيلِ هَذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ مِنْ مَدْحِ حَمَلَةِ الْعِلْمِ وَالرِّوَایَةِ وَالْحَثِّ عَلَى تَحَمُّلِ الرِّوَایَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ان آیات میں جو اطلاق ہے وہ کفایت کرتا ہے، تو پھر بھی ہم اس صورت میں اولاً تو شروع میں صاحب کتاب نے کہا تھا کہ اطلاق ان میں ہے ہی نہیں ہے، بلکہ صیغہ یہ جم کے ذریعے یہ جو ہے وہ ذکر ہوئی ہیں۔ لیکن اگر کہتے ہیں کہ ہم ان آیات کے اطلاق کو کہیں کہ وہ کفایت کرتا ہے، تو بھی پھر بھی ہم ان کے اطلاقات کو ایک دوسری جگہ پر حمل کریں گے، کہیں گے کہ ان میں جو اطلاق ہے وہ اس طرح ہے کسی چیز کی اہمیت بیان کی جائے، کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ لکان عندنا من قبیل، یہ آیات جو ہیں وہ اس طرح ہو جائیں گی جس طرح ایک چیز کے لیے ایک چیز کو مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مثلاً جو ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے کہ من قبیل هذه الاطلاقات الشیء الکثیر، کہتے ہیں اور یہ اس طرح کے اطلاقات بہت سارے ہیں۔ مثلاً مثال دیتے ہیں، مثلاً من مدح حملۃ العلم، کہتے ہیں کہ جو علم کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں ان کی مدح میں مثلاً کچھ چیزیں ذکر ہوتی ہیں، یا مثلاً والروایہ، جو مثلاً حفظ روایت کرتے ہیں اور جو ہے روایات کے جو راوی ہوتے ہیں، والحث علی تحمل الروایہ، یا روایات کو تحمل کرنا یا حفظ کرنا، اس کے بارے میں بہت تشویق وارد ہوئی ہے روایات میں عنہم علیہم السلام۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا قول حجت ہے ہمارے لیے، نہ، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی علم جو ہے وہ عالم ہونے چاہیے یا حافظین روایت ہونے چاہیے، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ امثال ذالک ہے کہ مما ہوا لیس بصدد بیان قبول قول واحد منہم، یعنی اس طرح کی باتیں اس مسئلے کے بارے میں نہیں ہیں کہ ان مثلاً جو حافظین روایت ہیں، جو یوں حملۃ العلم ہیں، ان کی بات کو قبول کیا جائے، ان کی بات کو قبول کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ایک الگ دلیل چاہیے۔ لیکن یہاں فقط یہ صرف اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، لہذا یہ ایسے موارد میں سے نہیں ہے کہ لیس بصدد بیان قبول قول واحد منہم او اکثر، یعنی اس طرح کی جو موارد ہوتے ہیں وہ اس دنبال میں، اس صدد میں نہیں ہوتی ہیں کہ بھئی ایک شخص کی بات کو یا ایک سے زیادہ شخص کی بات کو قبول کیا جائے۔ تو خلاصہ جو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جو صاحب کتاب نے ان آیات پر اشکال کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ بھئی اولاً تو ہم ان آیات کے اطلاق کو قبول نہیں کرتے بلکہ صیغہ جم ہے، اور اگر ہم اطلاق کو قبول بھی کر لیں تو پھر بھی ان کا اطلاق جو ہے وہ اس بیان میں نہیں ہے کہ بھئی خبر واحد ایک ہو یا اکثر اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے، بلکہ یہ ان کی اہمیت یا ان کے ضرورت کے بارے میں بحث ہے، اور اس طرح کے اطلاقات ہمارے پاس دوسرے موارد میں جس طرح حمل علم ہے اور اس طرح حافظین روایت کے بارے میں ذکر شدہ ہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ صاحب کتاب حجیت خبر واحد پر جو آیات تھی ان کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری ادلہ جو ہے روایات کے بارے میں شروع ہوں گی، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔